کہ بھائی اس تکالیف سے نکلو تو کس طرح نکلے، اس تکلیف سفرنگ سے کس طرح نکلے، سکون کس طرح پایا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے 8 راستے 8 اصول بیان کیے، جس میں آتا ہے کہ بھائی صحیح بولنا، رائٹ اسپیچ، صحیح روزگار کرنا، رائٹ ایفرٹ اور صحیح کنسنٹریشن، جس میں میڈیٹیشن بھی آتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میڈیٹیشن بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا اور روزگار کرنا، صحیح روزگار کرنا اور کوشش کرنا۔ تو اس کو یہ 8 اصول ہے اور اس کو دھرما کہتا ہے، اور دھرما سے آپ کو ملے گا نروانا۔ نروانا مطلب آزادی۔ لیکن اگر تم دنیا میں یہ کرتے ہو تو آپ کو ڈیورنگ لائف نروانا ملے گا، دنیا میں سکون ملے گا۔ اور اگر آپ لالچ، حسد اور جہالت کو چھوڑ دیں تو آپ کو دنیا میں نروانا ملے گا، اور موت کے بعد جو نروانا ملے گا تو اس کو کہتا ہے پری نروانا۔ اور اگر کوئی انسان حسد، لالچ کو نہیں چھوڑتا اور دنیا سے محبتیں، امیدی اور خواہشات اس کی لگے رہتی ہے تو پھر اس کو کرما بولتے ہیں، اس کی برے اعمال، اس کے سزا میں اس کو ریبرتھ ملتا ہے، پنرجنم، دوبارہ پیدا ہونا۔ تو دوبارہ کس طرح پیدا ہوگا بھائی؟ وہ بولتے ہیں، گوتم بدھ بولتا ہے کہ اگر کوئی انسان برے کرم کرے، برے اعمال کرے تو پھر وہ دنیا میں دوبارہ ریبرتھ لیتا ہے، اور ریبرتھ ہیومن کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور ریبرتھ جانوروں کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہو تو وہ ریبرتھ جو ہے نا دیوتاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ ریبرتھ جو ہے نا گوشت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جو پوری زندگی مطلب وحشت میں گزارے گا۔ جانوروں میں ہوگا تو پھر پوری زندگی بھوک میں اور ڈر میں گزارے گا۔ ہیومن میں، لیکن ہیومن کیا سب سے بیسٹ ریبرتھ ہے، کیونکہ اس کو انسان کو انلائٹمنٹ ملتا ہے، اس کو کوئی مطلب شعور ملتا ہے۔ اور لیکن یہ سب جو ہے نا ریبرتھ ہو گیا، اور جو مطلب اچھے جو بھی ملے گا تو یہ بدھزم میں ٹیمپریری ہے۔ جس طرح یہ زندگی ہماری عارضی ہے 60 سال تک، 70 سال تک، تو یہی جو ریبرتھ ہے یہ بھی ٹیمپریری ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہے کہ بس پوری زندگی ہے۔ بدھزم میں ابدی چیز کی کوئی چیز نہیں کہ بھائی پورے مرنے کے بعد جنت میں بندہ جائے گا جس طرح اسلام میں ہے، یا مرنے کے بعد دوزخ میں پوری زندگی گزارے گا جہنم میں، تو اس طرح بدھزم میں نہیں ہے۔ بدھزم میں یہ ہے کہ بھائی اگر آپ برے اعمال کرتے ہو تو آپ کو سزا ملے گا، لیکن وہ بھی ایک خاص وقت تک۔ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہو تو آپ کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، لیکن کچھ خاص وقت تک۔ لیکن اگر آپ نروانا حاصل کرتے ہو تو پھر آپ یہ سب چیزوں سے سیٹ ہو جاؤ گے، اور اس چکرویو کو بدھ نے نام دیا سمسارا کا۔ سمسارا یہ وہی چیز ہے جس سے انسان نروانا حاصل کرتا ہے، لالچ کو چھوڑ کے، خواہشات کو چھوڑ کے، حسد کو چھوڑ کے، جہالت کو چھوڑ کے، اور اس کو مل جاتا ہے نروانا۔ تو بھائی یہ نروانا کی ڈیفینیشن ہے، اور سب سے جو مین فوکس تھا تو بھائی وہ یہی تھا کہ بھائی نروانا انسان کو حاصل ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ مطلب بدھزم میں کامیابی کا نام کیا ہے؟ نروانا۔ اس کی کامیابی کا نام ہے نروانا، اور اس کی سزا کا کیا مطلب ہے بدھزم میں؟ تو اس کا نام ہے ریبرتھ، دوبارہ جنم لینا، کیونکہ یہ دنیا تکلیف میں ہے۔ اگر تم اس میں دوبارہ پیدا ہوگے تو اس میں پھر وہی تکلیف گزاروگے، وہی بیماری جھیلوگے، وہی بڑھاپا، وہی بھوک، وہی افلاس، وہی ڈر جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، بدھزم میں خدا کا کنسیپٹ کس طرح ہے؟ تو بھائی بدھزم میں خدا کا کنسیپٹ نہیں ہے، وہ خدا کو ایوائڈ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بدھ کہتا ہے کہ بھائی اگر انسان کو تیر لگ جائے اور یہ بولے کہ بھائی یہ تیر میرے پاؤں میں لگی ہے تو یہ تیر لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، یہ کون سے ملک کا ہے، اور یہ تیر کتنا فٹ لمبا ہے یا مطلب چھوٹا ہے، اگر یہ اس طرح باتیں کرے تو اس کا تکلیف ختم نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ تیر کو نکالے تب اس کا تکلیف ختم ہوگا۔ تو بھائی اس طرح وہ بھی بولتا ہے کہ بھائی خدا میٹا فزیکل ہے، ہم سے پرے ہے، تو اگر اس کے بارے میں ہم تعریف کریں تو مطلب اس کو ڈھونڈے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو اس کو ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ وہ موجود ہے تو پھر ثابت کیوں کر؟ جب کوئی چیز موجود ہو تو اس کو ثابت کرنا بیوقوفی ہے، اور اگر مطلب وہ نہیں ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا بھی غلط ہے، کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو تم اس کو ثابت کر رہے ہو تو بھی تو غلط ہو۔ اور بجائے اس کی کہ بھائی انسان اپنی تکلیف کے بارے میں سوچے،
کہ تکلیف کو کس طرح ختم کیا جائے. اور بدھزم کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی بدھزم میں کا فلسفہ یہی بولتا ہے کہ بھائی انسان تکلیف سے نکلے، سفرنگ سے نکلے، اس کو ذہنی سکون مل جائے. اچھا جس طرح اسلام میں ہوتا ہے تبلیغ بھائی، مطلب مجاہدین وغیرہ عالم ہوتا ہے، تو اس طرح بدھسٹ میں بھی ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے سادھو درویش یا مونک. کیونکہ جب بدھا نکلا گھر سے تو اس نے ایک غریب آدمی کو بھی دیکھا، بوڑھے کو بھی دیکھا اور بھوکے آدمی کو بھی دیکھا. یہ سب تکلیف میں تھے. اس میں صرف ایک بندہ خوش تھا اور وہ تھا مونک، سادھو. تو بدھزم میں یہ ہوتا ہے سادھو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے نا، اس طرح نہیں کہ مکمل وقف ہو جاتا ہے بدھزم میں، نہیں، اپنا گھر چھوڑ کے 1 سال کے لیے یا 6 مہینوں کے لیے ادھر جاتا ہے. وہ اپنا جو اس کا جو جگہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے مسجد ہے تو اس کا بھی اس طرح ٹیمپل وغیرہ ہوتا ہے، تو ادھر رہتا ہے اور سمپل زندگی گزار لیتا ہے. لوگ ڈونیشن دیتا ہے اس کو، جو بھی دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، مطلب جو سبزی ہوتا ہے 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر وہ مونک جو ہے نا میڈیٹیشن کرتا ہے، جو بال ہوتا ہے سر کا وہ کاٹ دیتے ہیں مکمل، اور سمپل سے سمپل زندگی گزار لیتا ہے، اور اس سے اس کو سکون مل جاتا ہے. لیکن بدھزم میں سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ بھائی کھانا جو ہے نا 2 ٹائم کا ہوتا ہے، صبح اور دوپہر کا. اور سب سے مین فوکس جو دیا ہے اس نے تو وہ ہیومن پر دیا ہے. اور گوتم بدھ نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا، نہ خود کو پیغمبر کہا. تو یہ تھی میری بدھزم کے بارے میں کچھ نالج تھی جو آپ سے میں نے شیئر کی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی سپورٹ کرو اور لائک کرو. اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ میرا غلطی، اگر میرے لینگویج میں کوئی غلطی ہو یا کوئی اس طرح کوئی بات ہو جو میں نے اپنے آپ سے بولی ہو اور بدھزم میں نہیں ہو، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور کمنٹ ضرور کیجیے، جو بھی سوال ہو آپ کے من میں، جو بھی آپ کو غلط لگے تو اس کے بارے میں ضرور جو ہے نا کمنٹ کیا کرے اور سوال کیا کرے. جو میرے میں مسٹیک ہو، جو میری باتوں میں کوئی مطلب اگر کسی کا دل مطلب کو دکھ پہنچے یا کوئی دوسرا انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں لازمی سوال کرو. اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کر سکتے ہو. اس سے یہ ہوگا کہ میرے کو کہ بھائی اس کے بارے میں اگر میرے کو اس کا جواب نہیں آتا تو میں ڈھونڈوں گا اس کا جواب، اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آتا ہوگا جواب تو میں ڈائریکٹ آپ کو دوں گا، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو چلو ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام.